کیا بات بھائی، تھک گئے شاید ہیں؟ اگر تھک گئے ہوں تو پھر ڈائریکٹ دعا کروا دیتے ہیں، ہے بھائی؟ ڈائریکٹ دعا کروا دیں۔ سلام کا جواب تو ملا نہیں، تو اس سے تو یہ اندازہ ہو رہا کہ آپ تھک کے بیٹھ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کیا لگا کہ ہاں زندوں میں تقریر ہوئے گی۔ زندہ ہونے کا آدمی کو ثبوت پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا جلسہ کتنی دیر تک سنو گے یہ طے کرو۔ میں اصل میں پہلی بار آیا ہوں، اور ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے حضرت مولانا دوست بھی ہمارے مولانا سعید احمد صاحب، انہوں نے مجھے بڑا سنبھال سبول کے بٹھایا ہے، چونکہ ہمارے مزاج کو جانتے ہیں اور ہماری محنتوں کو وہ رات دن دیکھتے رہتے ہیں، تو میں بڑا سنبھل کے بیٹھا ہوں۔ چونکہ میں پہلی بار یہاں آیا ہوں تو یہاں مجھے ساری چیزوں کا علم بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے، جوان کیسے ہیں، بوڑھے کیسے ہیں، چھوٹے کیسے ہیں، بڑے کیسے ہیں، تو اس سے پہلے طے کر کے بیٹھ رہا ہوں کہ جتنی دیر آپ سنو گے بس بات اتنی ہی دیر ہوگی۔ تو کتنی دیر سننا پسند کریں گے بھائی؟ طے کرو بھائی، جلدی طے کرو، وقت ضائع نہ کرو۔ کتنی دیر میں؟ ایک وہاں سے ہاتھ اٹھا رہے ہوں کر کے 4 گھنٹے۔ اللہ کے بندے، دو ہی بات ہو سکے، یا تو یہ آدمی گھر سے بھی رانے ہمیں، یا اس ظالم کی شادی نہیں ہوئی۔ 4 گھنٹے بھی کوئی سنتا ہے؟ بندہ ہے خدا۔ یہ ہمارے مولانا لوگ ہیں، مولانا آصف صاحب ہیں، صبح ہی حدیث پڑھا دی ہے بندے کو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطالعہ بڑی مشکل سے کیسے کیسے کر کے آئے ہوں گے، بیٹھے ہوئے ہیں یہاں۔ تو ایسا طے کر لو 1-1.25 گھنٹہ تو سن لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات طے کریے کہ بیچ میں سے کچھ اٹھ کے جائے گا کوئی؟ دیکھو جس کو جانا ہے ابھی گیٹ آؤٹ، لیکن بیچ میں سے اٹھ کے تماشا نہ بنائے کوئی۔ تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ جمے رہیں گے انشاءاللہ؟ آگے بتاؤ کون کون جائے گا؟ ایسے بھی ہیں بے وقوفیاں جو سمجھ کے بات نہیں کر رہے۔ آگے کو مل جاؤ تھوڑے سے، جلسے کو اچھا سا کر لو، تو حضرت مولانا دعا کرائیں گے نا، پھر میں تھوڑی دیر بات کروں گا جتنی دیر آپ کو اچھے لگے گی۔ اور جو کھڑے ہوئے میرے بچے، ان سے میری گزارش ہے بیٹھ جائیں۔ اگر واقعتاً آپ جلسے میں آئیں محبت میں، تو پھر کہنا بھی ماننا پڑے گا، تاکہ ہمیں یقین ہو کہ واقعی یہ لوگ سن کر کے عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو ادھر کونے میں بیٹھے ہوئے نا، چاندی ذرا چل ادھر، یہ مل کے بیٹھ جاؤ، ان کی سردی بھی دور ہوئے گی اور ذرا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا۔ بچوں یہ آؤ میٹ پہ، بکھرے ہوئے نہ بیٹھو، موتی ہے موتی، بکھرے ہوئے بیکار ہو جاتے ہیں۔ آگے کو ہو جاؤ بھائی، بھائی جو بیٹھے آپ ہی کو کہہ رہا ہوں میں، آگے کو آئیے، بالکل مل کے بیٹھ جائیے، کہیں جگہ خالی نہ ہو، لگے کہ ہاں جلسے میں بیٹھے ہیں۔ پھر انشاءاللہ بات ہوگی اور مختصر ہوگی۔ تشریف لائیے آگے کو، جو کونے میں بیٹھے وہ بھی آگے آ جاؤ، سردی بھی نہیں لگے گی آپ کو، آ جاؤ جلدی سے ماشاءاللہ۔ بہت اچھے لوگ، کام کی بات ہوگی، پھر جو چلا جائے گا وہ صبح کو پوچھے گا کیا ہوا تھا۔ جو مل کے بیٹھ جائے گا تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اس کے دامن میں جائے گا لے کے وہ انشاءاللہ۔ بالکل مل کے بیٹھ جاؤ۔ مسئلہ جو ہے وہ آج مجمع کا نہیں ہے، مسئلہ جو ہے وہ طلب کا ہے۔ یہ سامنے جو بیٹھے ہیں نا بچے، اور بھائی آگے کو مل کے بیٹھ جاؤ آپ یہاں سے۔ سامنے جو بیٹھے یہ بکھرے ویسے لگ رہے نظر آ رہے۔ جلسے کی دعا جب آپ کہیں گے تب ہو جائے گی، لیکن جلسے کو اچھے سے کر لو گے تو ذرا اچھا لگے گا۔ یہ جو دور بیٹھے ہوئے ہیں یہ برادری سے باہر کے لوگ ہیں، میرے کہنے کے باوجود نہیں آ رہے، بندہ ہے خدا۔ آ جاؤ جلدی سے ماشاءاللہ۔ درود شریف پڑھو سب۔ اب دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے، بھلائی لوگ کم ہیں لیکن بہت اچھے لگ رہے ہیں، مجمع بھی اچھا لگ رہا ہے، لوگ سنیں گے بھی بات۔ درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان. آج بھی ہو جو براہیم جیسا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم جیسا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. حاضرین جلسار میرے عزیز نوجوان بچوں اور ساتھیوں، قابل احترام علماء کرام، اس اسٹیج پر مجھ سے سینئر علماء تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد آصف صاحب جو محتمم ہیں بڑے ادارے کے. ظاہر ہے کہ وہ کیسے باپ کے بیٹے ہیں جن کا خطابت کی دنیا میں سکہ تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو ایسے میں ہم بہت زیادہ خوبصورت تقریر نہ تو کر سکتے ہیں اور نہ ہو سکتی. سیدھی سیدھی بات آپ حضرات سے کرتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ جو سنیں گے اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ عمل کریں گے انشاءاللہ. چونکہ تقریر نعت آپ نے بہت سن لی ہے، اب میں صرف 1 گھنٹہ آپ سے کچھ ضروری بات کروں گا. نوجوان بچوں، یہ وقت جو چل رہا ہے یہ بڑا فکروں کا وقت ہے، خطرناک دور چل رہا ہے، خطرناک. پتہ نہیں آپ یہاں رسول پور میں بیٹھ کر کے اس کو محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہم ملٹی نیشنل سٹی دہرادون میں رہتے ہیں جہاں پورے ہندوستان سے لوگوں کی آوازائی ہے. وہ ہماری آنکھیں جو دیکھتی ہیں، ہم وہ جو محسوس کرتے ہیں وہ آپ کو بتلا رہے ہیں. اور میں نے بعض جگہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ حکومتوں کی برائیاں کرتے ہیں، دوسروں پر تنقید کرتے ہیں. نہ، ہمارے نبی نے ایسا کچھ بتایا ہی نہیں. ہمیں تو قرآن میں 1500 برس پہلے تمام تکلیفوں کا علاج بتا دیا گیا، مگر ہم اس علاج کی طرف جاتے ہی نہیں. نہ ہمارا جوان جاتا، نہ بوڑھا جاتا، نہ نمازی جاتا، نہ تبلیغ والا جاتا، نہ حاجی جاتا، نہ عورتیں جاتی، نہ بچے جاتے. اب علاج ہو کیسے؟ ایک آدمی کو بخار چڑھا ہوا ہے، وہ پیراسیٹامول کا تو ڈوز کھائے گا نا بھائی. وہ ہاتھ مولا پھانک رہا ہے، کبھی گیس کے کیپسول پھانک رہا ہے تو بخار اتر جائے گا؟ بولو. چونکہ وہ اس بیماری کا علاج کر ہی نہیں رہا. علاج تو پیراسیٹامول کے سالٹ میں ہے، علاج تو ڈولو میں ہے، لیکن ہم جو ہیں ہاضمولہ پھانک کے اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، میری بات کو غور سے سننا، غیر رسمی طریقے سے. میں میدان میں کام کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، پڑھ کے نہیں بتا رہا. آج پوری دنیا میں اور خصوصی طور پر ہندوستان میں اور وہاں بھی اتراکھنڈ اور یوپی میں ہمارے سامنے جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری پر جب بھی کوئی فساد، تباہی، بربادی، ظلم کی آندھیاں جب بھی چلیں گی اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے. کیوں؟ ہمارے لیے تو اعلان ہے، ہم دنیا کی آخری امت ہیں،
ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے، ہم دنیا کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ ہمارے لیے قرآن اتارا گیا جو دنیا کی آخری کتاب ہے، اس میں ایک اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند ہو بشرطے کہ تم مومن بن جاؤ، سر بلند۔ ہماری تو ہر چیز اللہ اور اس کے رسول نے کھول کھول کے بیان کر دی۔ اللہ کی قسم حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور قوم کے نوجوانوں، اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وہ عورتیں جو اللہ اور اس کے رسول کو محبت کرتی ہیں، سنو، دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک تمہارے سماج میں، تمہارے گھروں میں، تمہاری زندگی میں یہ دو چیزیں رہیں گی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ناپید نہیں کر سکتی، تمہاری تہذیب کو ڈاؤن نہیں کر سکتی، تمہارے تمدن اور ثقافت کو نہیں چھین سکتی، تمہارے مسجد اور مدرسے جگمگاتے رہیں گے، یہ ہر چیز تمہاری سخلیقوں ہوگی۔ اور جب تمہارے درمیان میں یہ دو بیماری پیدا ہو جائیں گی، اب آسمان کے دروازے تمہارے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ علاج ہے، یہ دوائی ہے۔ حضور نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، علیکم بالنواجس، دانتوں سے پکڑنے کو نواجس بولتے ہیں، اتنی مضبوطی سے جیسے انسان کسی چیز کو اگر وہ اپنی طاقت سے اپنے جبڑوں میں جکڑ لے تو اس کی طاقت سے زیادہ والا انسان اس کو چھڑا نہیں سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حالات چاہے جیسے بھی ہو، آندھیاں چاہے جس طرف چلے، زمین اور آسمان کے رخ بدل جائے، سورج اور چاند پھیکے پڑ جائے، لیکن تو میری سنت سے، میرے طریقے سے، میری محبت سے ہٹنا نہیں ہے۔ تو دنیا کی پھر کوئی طاقت تمہاری نسل کشی نہیں کر سکتی، تمہیں برباد نہیں کر سکتی۔ کیا؟ حضور نے فرمایا ایک چیز تو قرآن ہے، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، اور دوسری ہے سنت رسول اللہ، یعنی اللہ کے نبی کی طریقے زندگی میں ہو تو پھر دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہیں ڈاؤن کر سکے۔ اب ہمیں محاسبہ کرنا ہے نوجوانوں، میں تمہیں مولوی بنانا نہیں چاہتا، میں تمہیں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ آپ سب بینڈ کرسیٹ اور اپنا پروفیشن چھوڑ دیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر تم سچ میں محمد الرسول اللہ کے ہو تو تمہیں دو چیزوں کو پکڑنا پڑے گا، قرآن اور اللہ کے نبی کے طریقے۔ مگر ہائے افسوس، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، لٹ گئے، پٹ گئے، اور ہمیں احساس بھی نہ رہا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا اور کیا کر بیٹھے۔ آئے تھے کس کام کو، کیا کر چلے، آئے تھے کس کام کو، کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، اور وہاں سے تو پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کے لیے دفاتر لے چلے۔ عزیز نوجوان ساتھیوں اور بچوں، میری بات غور سے سننا، اپنا محاسبہ کریں، موازنہ کریں کہ ہماری زندگی میں قرآن ہے، بولو سچ بولنا نہیں ہے۔ آپ تو میرے نظروں کے سامنے ہو، بالکل عوامی سطح کے لوگ بیٹھے ہو، میں نے دہرادون کی مختلف مساجد میں اس بات کا محاسبہ اور جائزہ لیا ہے، محاسبہ کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر بول کے کہہ دوں تو ہاں اس نہیں ہونے کا، میں ابھی ایک بہت بڑی جامع مسجد میں جمعہ پڑھایا تو وہاں میں نے نظر گھما کے دیکھی، کسی بھی ایسے ہوں گے کم سے کم 300-400 نمازی ایٹ اے ٹائم۔ جب میں پہنچا ایک آدمی کے ہاتھ میں قرآن کریم نہیں تھا، ایک نمازی کے ہاتھ میں۔ تمہارا بھلا ہو جائے گا، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تمہیں راہیں نصیب ہو جائیں گی، تمہارے سر پر رزق اتر جائے گا جب تمہارے سماج نے، تمہارے جوانوں نے، تمہاری بیٹیوں نے، تمہاری ماں نے، تمہارے بھوڑوں نے
99.9 قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہو تو اب یاد رکھو تمہیں راہ نصیب نہیں ہوگی، چاہے کتنے بھی زور لگا لو، آپ کتنے زور لگا لو۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات بھائی؟ ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے، نئی تلاوت میں ہے اور نئی تفہیم میں ہے اور نہیں عمل میں ہے۔ جب تلاوت ہی ہماری زندگی سے نکل گئی تو اس کی تفہیم اور سمجھنا کیا ہوگا اور پھر اس پر عمل کیسا ہوگا؟ نہیں۔ اور سنت رسول اللہ نبی علیہ السلام کا جائزہ اگر اس عمرے میں دیکھیں تو خدا کی قسم بڑے بڑے ذمہ دار جن کے داڑیاں ہیں، حاجی ہیں، ان کے گھروں میں اگر لانٹین اور روشنی لے کے ڈھونڈنے نکلو ایک آدمی بھی سنت میں نہیں ملے گا، چاہے جون سا شعبہ لے لو، جو شعبہ لے لو۔ ماں اور باپ، گھر کا پورا ماحول اللہ کے نبی کے خلاف ہے، اللہ کے نبی کی بغاوت پر ہے، اللہ کے نبی کی مخالفت ہے۔ اور ویسے آئی لو محمد، آئی لو محمد کہیں کہ آئی لو محمد کیا ہوتا ہے؟ آئی لو محمد کہیں ہے اسلام میں؟ جوانوں غور سے سن لو، سوشل میڈیا پر ببال کاٹنا، سوشل میڈیا پر ہدف بننا، لوگوں کو اکسانا قطعی طور پر اسلام میں نہیں ہے۔ آئی لو محمد جس سے آپ محبت کرتے ہو، جس کو آپ اپنا آئیڈیل مانتے ہو، جس کو آپ اپنی زندگی میں نمونہ مانتے ہو، اس کو پردے پہ لے کے گھومنے کا کبھی تاریخ میں ثبوت نہیں ملتا۔ ثبوت ملتا ہے تو اس دل بے ایمان کو ٹھیک کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ محمد کی محبت، محمد کا پیار، محمد کا آئیڈیل اور نمونہ آپ کے سینے سے پتہ چلے گا۔ اگر آپ کے سینے میں اللہ کے نبی کی محبت ہے وہ آپ کے چہرے سے چمکے گی، وہ آپ کے آتھار سے چمکے گی، وہ آپ کی آنکھوں سے چھلکے گی، وہ آپ کے بالوں سے پتہ چلے گا، وہ آپ کے نمازی میں حضوری پر پتہ چلے گا۔ بال سنت کے خلاف، کپڑے سنت کے خلاف، پائجامہ سنت کے خلاف، نمازوں میں آپ نظر نہیں آتے، مگر آئی لو محمد کا پوسٹر لے کے گھمسان کرنے میں آپ پہلے نمبر پر ہو۔ اس کا مطلب آپ محمد کے باغی تو ہو لیکن آپ جھوٹے اور مکار بھی قرار دے دیے جاؤ گے۔ کیوں؟ باہر کچھ ہے اور اندر کچھ ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے اور وہ ہمیں ہے تو وہ محبت کے تقاضے ہماری زندگی سے ظاہر ہونے چاہیے۔ غور سے سنو میری بات، نوجوان بچوں، بڑے دل کی گہرائی سے آپ کو سمجھانے آیا ہوں، سنو۔ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، چاند اور سورج کو پیدا کیا ہے، زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، ہوائیں بنائی ہیں، مٹھاس اور حلاوت پیدا کیا ہے۔ سنو، پانی کے اندر کتنی بڑی نعمت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ پوری کائنات میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے اور مگر تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہمارے لیے۔ یہ دارالامتحان ہے۔ میں نے آیت پڑھی ہے نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ موت بھی اللہ کی بھیجی ہوئی، اللہ کی مخلوق، اللہ کا کیا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا ایک حکم اور آدیش، اور زندگی بھی اللہ کی مخلوق، اللہ کا دیا ہوا ایک ہدیہ، تحفہ ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ دونوں چیزیں اللہ نے ہمیں دے کے بھیجی۔ اور کیوں دے کے بھیجی؟ اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ دنیا میں انسانوں سے پہلے جنات تھے اور بھاری تعداد میں تھے، ان سے پہلے مخلوق تھی اور بھاری تعداد میں تھی، فرشتے، ان میں انبیاء، ان میں صلحاء۔ جناتوں کے انبیاءوں کا ذکر ہے کتابوں کے اندر، ہماری کیا ضرورت تھی؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو خانے بنائے ہیں انسان کو بھیج کر کے، ایک گناہ کا خانہ، ایک نیکی کا خانہ، ایک محبت کا خانہ، ایک بغاوت کا خانہ۔
غور سے سن لینا، زندگی تبدیل ہو جائے گی اگر اس میں فرق کو آپ اپنی زندگی میں موازنہ کرنے میں، محاسبہ کرنے میں کامیاب ہو گئے نوجوانوں۔ اللہ نے تمہیں نیکی کا اختیار بھی دیا ہے، اللہ نے تمہیں بدی کا اختیار بھی دیا ہے۔ تو اگر چاہتا ہے تو بدماش بن سکتا ہے، زانی بن سکتا ہے، شرابی بن سکتا ہے۔ کوئی روکنے والا اور ٹوکنے والا اور دیکھنے والا بولو نا بھائی بظاہر نہیں ہے۔ کون کون؟ یار تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو پھر اس مائک کو ہٹا کے بات کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یوں کیوں کر کے کھو رہی ہیں جیسے میں کوئی اجنبی کسی دوسری زبان میں بات کر رہا ہوں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جن جن کے نہیں سمجھ میں آ رہی۔ اس کا مطلب تم کان کھول کے سن رہے ہو بات۔ پیچھے ایک ہی بیٹھا آدمی جسے میری سمجھ میں نہیں آ رہی، بیچارہ ایک ہی رہ رہا پیچھے، میری سمجھ میں نہیں آ رہی، باولا ہی ہے کیا یہ؟ ایک چیز دماغ میں بٹھا لو، اللہ نے اختیار دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ جس کا دل چاہے نیکی کر لے، جس کا دل چاہے بدی پہ اتر آئے۔ ہر نوجوان کو اختیار ہے، جس کا دل چاہے نشہ کرے اور جس کا دل چاہے اپنی زندگی کو نشے سے پاک کر لے، جس کا دل چاہے اپنی روایات کا خون کر دے، اپنی روح کو ناپاک کر لے، زنا کر لے، اور جس کا دل چاہے نیک بن جائے، اپنی روح کو پاک کر لے، روایتوں کو صاف کر لے۔ ہر چیز کا اختیار دیا، ہر چیز کا اختیار ہے، مگر فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا۔ سنو کان کھول کے، نیکی اگر آپ، یہ اللہ نے دونوں پنڈے آپ کے حوالے کیے ہیں، آپ دونوں وبھاگ آپ کے سامنے کیے ہیں، آپ کو زندگی میں مختار بنایا۔ نوجوان بچوں کان کھول کے سنو، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں نہیں کہتا آپ حافظ بن جاؤ، میں نہیں کہتا مولوی بن جاؤ، میں آپ کو صرف اتنا کہتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ سارے کائنات کا مالک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز ذرہ ذرہ پتا پتا اسی کا غلام ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم اللہ کی تخلیق کے بعد اللہ تمہیں گدھا بنا سکتا تھا، اللہ تمہیں سور بنا سکتا تھا، اللہ تمہیں جانور بنا سکتا تھا، مگر تمہیں اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوق بنایا اور اچھے گھر میں پیدا کیا، ایمان کی دولت سے نوازا، صحیح سلامت ہاتھ اور پیر دیے، آنکھ اور ناک دی، اندھا ہو جاتا کیا کرتا؟ آباد ہو جاتا، کس کے متھے لگتا؟ کان کھول کے سن لو جوانو، اللہ نے تیرے اوپر نعمتوں کے انبار برسائے ہیں اور پھر تجھے اختیار دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ 1500 برس پہلے اعلان ہوا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون سا جوان نیکی اختیار کرتا ہے اور کون سا جوان بدی کو لے کے لذت اٹھاتا ہے۔ بس میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور کوئی مقصد نہیں اللہ کا۔ اللہ کو تمہارے سے کوئی کاروبار نہیں کروانا، اللہ کو تمہارے سے خدا نہ خواستہ اس زمین کو نہیں توڑوانا کہ سینہ چاک کر دو، اللہ کو آسمان میں نہیں توڑوانا کہ اڑ جاؤ پھاڑ دو آسمان کو۔ اللہ نے تمہارے لیے ایک ہی مقصد، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔ تمہارے تو کمانے کی بھی ذمہ داری اللہ نے نہیں، کمانے کو بھی نہیں کہا، کام پہ جانے کے لیے ضرور کہا ہے، صبح اٹھنے کے لیے ضرور کہا ہے، نمازیں پڑھنے کے لیے ضرور کہا ہے، مگر تقدیر رزق کو تقدیر میں رکھا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ نے فرمایا وَالصِّدْقُ مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ، اگر تو اللہ کا ہو گیا اللہ نے تیرے رزق کو آسمان میں متعین کر رکھا ہے، وہ مل کے رہے گا تجھے، کمانے کی ذمہ داری بھی نہیں دی۔ بس یہ ڈپارٹمنٹ آپ کے حوالے کیا، یہ مقصد زندگی آپ کا، آپ کی تخلیق کی وجہ ہے جو میں آپ کو بتانے چلا ہوں۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، بس اللہ کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرے بن کے زندگی گزارتے ہو
یا شیطان کی بات مانتے ہو؟ جس کا دل چاہے شیطان کی بات مان لے اور جس کا دل چاہے اپنے رب کی رحمان کی بات مان لے. تو کون سے بننا چاہتے ہو؟ شیطان کی بات مانو گے یا رحمان کی بات مانو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. رحمان کی بات مانو گے. اگر آپ یہ وعدہ کرتے ہو کہ آپ رحمان کی بات مانو گے تو خدا کی قسم زندگی میں آپ سنہرے خواب دیکھنے کے حقدار ہو. آپ خواب دیکھو, آپ سنہرے خواب دیکھ سکتے ہو اور وہ شرمندہ تعبیر ہوں گے. کیوں؟ اگر آپ رحمان کے پلڑے میں چلے گئے, آپ شیطان سے آپ نے رشتہ توڑ لیا تو اللہ اپنے ذمہ لے لے گا آپ کو. اللہ آپ کو بولو اپنے ذمہ لے لے گا. اللہ نے کہا بندے میرا بن کے دیکھ, یعنی میری ٹیم میں آ کے دیکھ, یعنی محمد الرسول اللہ کا امتی بن کے دیکھ. میں تیری آنکھ بن جاؤں گا, میں تیری زبان بن جاؤں گا, میں تیرے ہاتھ پیر بن جاؤں گا. دنیا میں پھر کوئی سے تکلیف دینے والا نہیں ہے. اللہ ہاتھ بن گیا, اللہ آنکھ بن گیا, اللہ زبان بن گیا, اللہ کان بن گیا. ذرے ذرے میں اسے اللہ کا خوف نظر آتا ہے. اور جو شیطان کی بات چلا گیا, شیطان تو میرے بھائیوں نہ جانے کب چھوڑ کے چل دے. شیطان خدا کی قسم اس کا بھروسہ نہیں ہے, اس کب چھوڑ کے چل دے. کتابوں کے اندر پڑھا ہے ایک آدمی کو شرارت سوچی, وہ لوگوں کے پاس جانے لگا, شیطان لوگوں کے. اس نے کہا یار مجھے مسٹر ابلیس سے ملواؤ. سبھی طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. کسی نے کہا بھائی کیوں ایسی بات کرتا ہے یار, صحیح بات کر. کہ نہیں بھائی میں نے مسٹر ابلیس سے ملاقات کرنی ہے. مجھے لگ رہا رسول پور کا ہی ہوگا. لوگوں نے سمجھایا بھائی ایسا مت کر. کہہ رہا نا جی دیکھو میں نے تو ملنا ہے. اب کسی نے کہا فلاں کے پاس چلا جا, فلاں کے پاس چلا جا. واقعتاً ایک شیطان کا ابا تھا وہاں گاؤں میں. اس نے کہا بھائی اس کے پاس چلا جا, وہ ہے شیطان کا باپ. اس کے پاس گیا. اس نے کہا بھائی جنگل میں چلا جا, فلاں جگہ ننگا ہو کے جائیے, بالکل شیطان مل جائے گا. اس نے کپڑے اتارے سے تو سچ میں ہی ملنا تھا, اسے واقعیتا نہیں ملنا تھا شیطان سے. اس کے شیطان نفس نے ابھار دیا. یہ اپنا کپڑے اتارے, ننگا اتار, پہلے اپنا شرٹ اتاری, بنیان اتارا, پینٹ اتار دی, جو بچ رہا تھا وہ بھی اتار دی. اب چلا گیا جہاں اس نے بتایا تھا. وہ شیطان اسے مسٹر ابلیس آ گیا. اس نے کہا اور بھائی کیا حال ہے, آ جا. میں یوں شیطان. اس نے کہا دو. وہ بھاگ کے ہاتھ چوم لی اس کی. اس نے کہا یار تم کتنے اچھے ہو ہیں, دنیا تمہیں دنیا کو تم دیکھتے ہو, دنیا تمہیں دیکھ. یہ نہ کرو, ارے کچھ ہاں نہ تو کرو کہ دنیا کو تم دیکھتے ہو, دنیا تمہیں. شیطان تو دیکھ رہا ہے مگر ہم بھی دیکھ رہے شیطان. بولو نا, نہیں دیکھ سکتے مگر شیطان ہمیں دیکھ رہا. یہ جلسے سے اٹھ کے جا رہا یا بیٹھ رہا, یہ اندر اچھا آدمی بننے کی نیت کر رہا ہے, برا آدمی کی نیت. ایمانداری سے شیطان کو یہ پورا کا پورا اختیار دیا اللہ نے پورا. اس نے یار تیرا تو بڑا مزہ ہے, تو دنیا کو آج یہاں ہے, 5 منٹ میں وہاں پہنچ جا, 10 منٹ میں وہاں پہنچ جا. کہہ رہا تیرے مزے ہیں. اس نے کہا تو بھائی یہ تو دیکھو ہوتا ہی ہے. اس نے کہا یار مجھے بھی ایسا ہی بنا, مجھے بھی ایسا ہی بنا. اس نے کہا بھائی تیرے قبضے کا کام نہیں ہے یہ. اس نے کہا نہیں تو مجھے تو بنانا پڑے گا. اس نے خوشامد منت سماجامت کری. اس نے کہا شیطان نے تو کپڑے تو نے اتاری رکھے, چل میرے ساتھ. سن, ایک بھی بات اچھی نہیں کرنی, الٹی کرنی ساری. ایک بھی بات صحیح سلامت نہیں کرنی. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اس نے کہا چلتا رہا, ادھر لے کے اڑ گیا, ادھر لے کے اڑ گیا شیطان. ایک جگہ اس نے کہا بھگوان سارا دن ہو گیا, کھانا تو کھلا. سارا دن ہو گیا, پیٹ پکڑ گیا, میں اچھا شیطان بنا, کھانا تو کھلا. اس نے کہا کئی جگہ تلاش کر لیا, ہاتھ نہیں لگا. کیوں کہ جہاں بھی بیٹھے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کر رہا, وہیں سے بھاگنا پڑے. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی, کہ ہاں یوں ہی تو بات ہے. اچھا برکتی کھانا ہماری تقدیر میں, اور جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لی جائے وہ کھانا برکتی. خدا کی قسم کیا میرے نبی پر قربان جاؤ, صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم مزہ آ گیا. مگر ہماری تقدیر تو اس سے بھی پھوٹ گئی. ہم تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے, بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے. بسم اللہ والا برکت اللہ, یہ ایسی سنت ہے کہ کھانا برکتی لذیذ اور کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کی باڈی کو. کر کے تو دیکھو,
مگر ہم نے نہیں کرنا, ہم نے تو دشمنی لے لی, شیطان کو اپنے گریبان میں باندھ لیا. کہنے لگا تو کیسے ہوگا اگر یہ سارے کے سارے بسم اللہ پڑھتے رہیں گے, بھوکے ہی مریں گے کہنا ایسے بھی لوگ. اس نے اپنا سید لگائی اور اڑ کے ایک نواب صاحب کے گھر بیٹھ کے جا کے, ایک نواب صاحب کے گھر بیٹھ کے جا کر, سب سے بڑا گھرانہ علاقے کا, اس نے کہا یہاں جا بھائی بیٹھ. ننگے دونوں وہیں بیٹھ گئے نواب صاحب کے دسترخوان پہ. نواب صاحب نے اکڑ میں کھانا شروع کر دیا بغیر بسم اللہ کے. یہ بھی کھا رہے نواب صاحب اور شیطان بھی کھا رہے, لذیذ لذیذ کھانا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد نواب صاحب کی بیوی نوابنی تو وہ نوابنی پانی لے کے آئی. شیطان نے اس میں تھوک دیا. کہے میں بھائی جو بغیر اللہ کے نبی کی سنت کے کھانا پانی ہوگا, اللہ کی قسم وہ تو ڈاؤٹ فل ہوگا. لکھ کے رکھ لو آپ نوجوانوں, سمجھ ماری نہیں آ رہی, ڈاؤٹ فل ہوگا. ہر وہ کام جو اللہ کے نبی کی سنت سے خالی ہوگا, سو دیٹ از دا ڈاؤٹ فل. اس میں کامیابی تمہیں, ارے زور سے بولو, اس میں کامیابی آپ کو نہیں مل سکتی. ڈاؤٹ فل ہو گیا. اس نے کہا, اس میں شیطان نے تھوک دیا. بس یہ تو تھا تو بیچارہ مسلمان ہی, کہیں نہ کہیں علماء سے مولویوں سے بھی مسافے کرتا تھا. بس اس نے دیکھا یار اسی کا تو کھانا کھا رہے, اور اسی کا کھانا کھاتے کھاتے اسی کے اس میں تھوک بھی رہی, اچھی بات نہیں. اس نے ایک دم ہاتھ مار دیا, وہ پانی بھی کر گیا. نواب صاحب نے کہا دماغ خراب ہو گیا, پاگل ہو. نواب کا غصہ نوابنی پہ. وہ کہنے لگے بھگوان پتہ نہیں کیسے چھوٹ گیا, بڑی مضبوطی سے ہاتھ ٹوٹ گئے, فلا ہو گیا, پانی بھی کھر گیا. ہاتھ جوڑ کے بیچاری کہنے لگی حضور دوبارہ لاتی ہوں, کوئی بات نہیں, چھوٹ گیا. یہ پتہ نہیں رسول پور کے بھائی نے چھوٹوایا, نہیں سمجھ میں آ رہی بات. اس کے بعد بیچاری دوبارہ پانی لے کے آئی. لکھا ہے کہ شیطان نے اس میں سنک دیا. اب اس کا بیچارے کا غریب کا یوں سمجھا احسان ہوتا نا گاؤں کے لوگوں میں. اس نے کہا یار بھلے آدمی اسی کے دسترخوان میں مزے سے کھانا کھا رہے اور اسے بیچارے کو سنک بھی لا رہے. اس نے پھر جو ہے شیطان کی طرف دیکھا, دیکھ تو نہیں رہا ابا, اس نے پھر ہاتھ مار دیا. شیطان نے کہا اے دماغ خراب مت کر, تجھے بول کے لاتا اچھا کام کوئی بھی نہیں کرنا, ہر کام برا کرنا. یہ اچھا جی معافی, ابھی تو غلط ہو گیا, اب کیا نہیں کروں. شیطان نے تو ڈنڈا کھا, اس نے نواب نے تو ڈنڈا اٹھایا. پریشان بیوی بیچاری پریشان. تیسری بار پانی لائی, نواب صاحب کے سامنے پیش کیا گیا. کھڑا ہو کے شیطان نے پیشاب کر دیا. اب اس کو تو منع کر رکھا تھا تجھے بکھیرنا نہیں, ہاتھ نہیں مارنا. اب یہ کھڑا رہا, کہ کیا کروں یار, اسی کا کھانا کھا رہے, اسی کے ساتھ غداری کر رہے, اور وہ بھی پیشاب. یار یہ پیشاب پیوے گا نواب بیچارہ, اسی کا کھانا کھا رہے, کچھ وفاداری سی آئی, رسول پور کا تھا نا. اب اس نے جو ہے جیسے نواب صاحب نے منہ پہ لگایا, اس کے منہ سے بیچارے کے ایک دم نکلا لا حول ولا قوت الا باللہ. کھٹاک سے شیطان وہیں سے بھاگ گیا چھوڑ کے. یہ دسترخوان پر ننگا بیٹھا ہے, دسترخوان پر ننگا بیٹھا رہ گیا. بس شیطان نواب صاحب بھی, اور نواب نے بھی ایک معاملی توبہ تھی لا ہے اللہ. کیا ہوا, ارے جنات اور بھوت بیٹھا, موٹی موٹی پٹے ننگا بیٹھا. نواب کی بھی نوابی گول اور نواب نے بھی بے ہوش. اس نے کہا کیا ہوا, کہ گھر میں جنات ہے یا بھوت ہے, پتہ کچھ نہیں کیا ہے. بڑی مشکل سے اسے منایا سمجھایا, کپڑے پھینکے. اس نے شور مچایا کہ بھائی میں نہ شیطان ہوں نہ بھوت ہوں, خدا کے واسطے مجھے پہلے کپڑے دو. اب تھا اصل میں مسٹنڈا آدمی ٹھاڑا. نواب صاحب نے اپنی سوتنی بھیجی, وہ آئی نہیں اس کے. اس نے کہا کپڑے بھی نہیں آ رہے, تو کوئی موٹا ہی جنات ہے. خیر بڑی مشکل سے لنگی بھیجی ہوگی اس کے لیے. اس نے کر کے لپیٹ کر بڑی مشکل سے نے کہا بھگوان ماریو تو ہوں نا, صحیح بتا دوں گا, میں انسانی ہوں رسول پور کا. اس نے کہا کیسے آیا, کہ بھائی میں تو ایسے آیا, شیطان بننے چلا تھا, مگر شیطان نے یہ کام حوالے کرا. بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے نواب صاحب کا کھانا اس کو شیطان پیشاب پلا رہا تھا. میرے منہ سے لا حول نکل گیا, بھاگیا چھوڑ کے مجھے کہیں بھی. یہ اگر اوریجنلٹی ہے, اگر کہیں جماؤ ہے, تو سنت رسول اللہ میں ہے. ہر چیز کا علاج میرے نبی محمد الرسول اللہ کی زندگی میں. اگر آپ نیکیاں کرو گے اللہ کی قسم, اس کا اثر آپ کی زندگی
زندگی میں ضرور آئے گا، اس کی آپ کی زندگی میں ضرور آئے گا، ضرور آئے گا۔ اور اگر آپ بدی پہ اتر آئے، آپ شرارت پہ اتر آئے، آپ نشے پہ لگے، آپ زنا پہ لگے، آپ چوری کے مال پہ لگے، اور نوجوان بچوں، اور وہ بچے جن کی زندگی ابھی بڑی ہونے کی طرف ہے، لکھ کے لے جاؤ، اللہ کی قسم آپ کی زندگی میں تباہی ضرور آئے گی، زندگی میں تباہی جس نے کری نہیں تاریخ اٹھا لو۔ ہمیں ہر کام کو اچھا یا برا کرنے کے لیے پچھلی تاریخ بتاتی ہے، ہم نیک یا بد بننے کے لیے اللہ کے نبی کے صحابہ اور ان کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ ایک آدمی سود کا کام کرتا تھا، آج کل تو گاؤں میں وبا پھیل گئی سود کی، عورتیں بھی سود لے رہی ہیں، یہ اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف اور حرام ہے، اور ایسے ایسی جگہوں سے سود لے رہی ہے جیسے ابھی مولانا آصف صاحب نے فرمایا کہ پھر وہ ان کی عزتوں سے بھی کئی کھلواڑ کرنے لگتے ہیں۔ 20,000 روپے لے رہی ہے، اب 500 روپے یا 200 روپے یا 100 روپے پر ڈے دے رہی ہے، اب لیے تھے 20,000 اور واپس کر رہی ہے 25,000۔ حرام! اگر کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی گھر والی اگر اس میں میری آواز میری بہنیں سن رہی ہو تو خدا کی قسم بھوکی سو جانا، اپنے بچوں کے پیٹ پہ پتھر باندھ لینا، مگر یہ کام نہ کرنا۔ فی بطونہم نارا، جہنم ہے، جہنم، ہم نے خود اس کو مول لیا ہے، بالکل نہ کام کرنا۔ سود کہنے کو بہت آسان اور گھماوا میٹھا سا لفظ لگتا ہے سود، لیکن اللہ کی قسم، اور نوجوان بچوں اور ذمہ داروں، قرآن نے اس کو حرام قرار دیا، اور اتنا شدید حرام، میرے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا سود کھانا سور کھانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ سود کھانا سور سے خطرناک، ہاں، سور کھانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اس کے اثرات 1,100% نہیں 1,000% آئیں گے۔ اب جس کا دل چاہے سود کی لائن اختیار کر لے، اور جس کا دل چاہے بھوکا رہ لے مگر سود نہ لے، اختیار آپ کو ہے، مجھے نہیں ہے، میں آپ کو روک نہیں سکتا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا 100 روپے یا یوں کہہ لو 500 روپے آج کی تاریخ میں، کان کھول کے سن لو، جس نے سود کے لے لیے یا دے دیے ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے نعوذ باللہ منہ کالا کر بیٹھا ہو، اپنی ماں کی عزت سے کھیل بیٹھا ہو، الیاذ باللہ، ایسا ہے۔ سور کھانا اس کے سامنے کمزور ہے، چھوٹا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی مخلوق، معصوم جانور اس آدمی سے نفرت کرتے ہیں۔ اب جس کا دل چاہے اس گناہ کو اختیار کر لے، اور جس کا دل چاہے توبہ کر لے۔ ایک تاریخ میں ہمیں ایک بہت بڑے سود خور کا واقعہ ملتا ہے، بے شمار لوگ ہیں توبہ کی ہیں، مگر جن کا ایک واقعہ سر فہرست ہے جو مجھے یاد آیا۔ ایک تاریخ میں آدمی گزرا ہے جس کا نام تھا حبیب اجمی، یاد رکھ لو اس کو نام کو، اس کا نام تھا حبیب اجمی۔ سود خور تھا، بڑا سود خور، اتنا سود خور تھا کہ کسی پر ایک مرے ہوئے بکرے کا کان اور سر بھی نہ چھوڑے۔ حبیب اجمی ایک دفعہ کسی مجبور کے ہاں سود لینے جا رہا تھا۔ سود خور کو آپ نے دیکھا نہ دیکھا، میں نے دیکھا ہے، سود خور ایک کیل بھی نہیں چھوڑتا، کیل 10 روپے بھی نہیں چھوڑتا، چونکہ اس کے خون میں ہو جاتی ہے یہ بات۔ بھائی اللہ سے توبہ کر لو، بچو ایسی چیز سے، اللہم احفظنا من۔ وہ جا رہا تھا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے کہا لاؤ میرا سود دے۔ وہ روتا ہوا ہاتھ جوڑ کے آیا، کہنے لگا حضور میں معافی چاہتا ہوں، آپ کا سود وقت میں نہیں پہنچا پایا، آؤ میں اپنے گھر میں دکھاتا ہوں، میرے گھر میں مانگ کے یا کہیں سے اٹھا کے بکرے کی سیری لے کے آیا ہوں۔ بچے 3 دن سے فاقے سے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو، آپ کو کہاں سے سود دوں؟ میرے گھر میں یہ صرف بچوں کے لیے بکرے کی سیری پک رہی ہیں،
यही मेरे घर में अभी कुछ है, मुझे माफ कर दो। हबीब अजमी इतना संगदिल निकला, इतना पत्थर दिल था, कहने लगा नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तेरे से कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे सूद चाहिए। उसने कहा हुजूर मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा मुझे कोई मतलब नहीं, ये सीरी उठा के ला के दे दो। बच्चे बिलखते रहे, बाप आंखों से आंसू टपकाता रह गया। और ये हबीब अजमी उस सीरी को लेके चल दिया। कितना संदिल हो गया होगा सूअर के खाने से। और लोगों, अगर कोई मजमे में ये काम करता हो, कोई माइक से मुस्लिम या नॉन मुस्लिम मेरी बात सुनता हो, तो कान खोल के सुन ले। किसी की मजबूरी से, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सूद की लानत से बचे, सूद की लानत से बचे। चाहे हिंदू कर्जा दो तो उसे मोहब्बत में तुम्हारा पड़ोसी है, हिंदू भी मोहब्बत भाई है ना भाई। हम लोग ये समझते हैं कि हिंदू हमारा भाई नहीं, हमें किसी और से कोई मतलब नहीं। हमारे नबी की उम्मत में है, हमें उसे कर्जा देना, हमारे नबी ने लिया और दिया है, हमें उसे प्यार देना, हमें उसने दिया और लिया है। हम पर जरूरी है कि अपने हिंदू भाइयों को गले लगाएं, अखलाक पेश करें, उनको अपनी खुशी में शरीक करें। याद रख लो, अगर तुम सच्चे मोहम्मदी हो, सच्चे मुसलमान बनना चाहते हो, तो अल्लाह और उसके रसूल हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बराबर है। हम देहरादून में उस सुन्नत को जिंदा करते हैं। हमारे यहाँ सुबह से शाम तक जितने मुसलमान आते हैं, उसमें सिख भी होते हैं, उसमें हिंदू भी होते हैं। हम सबकी मदद करने के लिए बैठे हुए करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी पूरा दिन इसमें यहाँ स्टेज पर ऐसे भाई गवाह हैं कि एक हिंदू भाई के लिए मैंने अपना पूरा दिन पूरी रात कमाई है। क्यों? मेरा कोई कमीशन नहीं है, मेरा अखलाकी जिम्मेदारी है। मैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूं, आई लव मोहम्मद। मोहम्मद ने फरमाया अपने पड़ोसियों का ध्यान रखो, मगर सूद और गुनाह करने वाला, उसके दिल में सुन्नत की मोहब्बत नहीं होती। महबूब अजमी जब वो सीरी लेके जा रहा था तो छोटे बच्चे खेल रहे थे रास्ते में। एक छोटे से 4 साल के बच्चे ने कहा, ओ बच्चों भाग लो, दौड़ लो, अल्लाह का मबगूज बंदा, गुनहगार बंदा, अल्लाह का दुश्मन बंदा महबूब आ रहा है, कहीं उसकी परछाई ना पड़ जाए और सारे जहन्नम में चले जाए। नहीं समझ में आई बात? बच्चों ने कहा, खेल वाले मासूम बच्चों ने कहा महबूब आजमी आ रहा है, जल्दी भाग जाओ, रास्ता छोड़ दो, कहीं इसकी परछाई या इसके पैर की जगह पैर न पड़ जाए और हम भी जहन्नम में चले जाए। ये बात हवा ने महबूब आजमी के कान में डाल दी। ये बात हवा ने हबीब आजमी के कान में डाल दी। सुना, सुनकर के नतनातिब हुआ, शर्मिंदा हुआ, उस सीरी को वापस दे के आया। और फिर जब वापस घर आया, इस सीरी को जब उसके दे के आया, तो उस नदामत इतनी बढ़ गई कि हाय रे, इस मालदारी पे लानत हो, इस पैसे पे लानत हो। मैं हबीब, छोटे छोटे बच्चों में जलील कर दिया अल्लाह ने। ये मासूम बच्चे ये मुझसे नफरत करते हैं, तो बड़े कितने नफरत करते होंगे, जानवर कितनी नफरत करता होगा, आसमान और जमीन तेरे ऊपर लानत भेजती होगी। हाय 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 हाय, तौबा कर ली। वहीं से उसको कहा, मेरे भाई, मैं तेरे बच्चों के सीरी उठा के लेके गया, मुझे खुदा के वास्ते माफ कर दे, मैंने बहुत गलत किया। और जो माल रसूल माल तेरे ऊपर मेरा चाहता है वो मैं माफ करता हूं, और तुझे गवाह बना के आज ऐलान करता हूं, जितने लोगों पर मेरा माल है अल्लाह के लिए सब माफ किए देता हूं। और मैं तौबा करता हूं, आज के बाद सूद का काम नहीं, जोर से बोलो ना,
नहीं करूंगा। वही तौबा कर ली और उससे मुसाफा मिला के वापस आया। वो रोता रहा है, ये क्या हुआ? अभी तो मेरे बच्चों का लुकमा छीन के गया, पकती हुई हांडी उठा के गया, अचानक बदल गया। ये पीछे मुड़ के देख रहा है तो हबीब अजमी की चाल देखता है, रोते जाता है, चाल देखता है, रोते जाता है। मोहब्बत बढ़ रही है। वापस आया, हदीस पाक में आता है, अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है। और नौजवान सुनो, जिसने ज़िना कर लिया हो, जिसने शराब पी ली हो, जिसने नशा कर लिया हो, जो इस्मैक के करीब चला गया हो, जिसने कोई भी गुनाह किया हो, वो नदामत पे आ जाए, शर्म आ जाए, तौबा कर ले। हुजूर फरमाते हैं तौबा करते ही ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। महबूब अजमी 40 साल से या एक मुद्दत दराज से सूद की लानत में था। 1 मिनट की तौबा ने रंग बदल दिया। वापस लौट रहा था तो वही बच्चे खेल रहे थे। किताबों में आया है, एक 4 साल के बच्चे ने कहा, ओ साथियों आ जाओ, अल्लाह का प्यारा हबीब अजमी आ रहा है, मुसाफा कर लो, जन्नत हाथ आ जाएगी। समझ में आई बात? तौबा करने वाला अल्लाह के यहाँ कितना मुकर्रब, कितना महबूब है। अभी ये लानती था, 10 मिनट पहले लानती था, और 10 मिनट के बाद अल्लाह का हबीब बन गया। और बच्चे उससे मोहब्बत करने लगे, उससे मुसाफे को जरिया नजात समझने लगे। हाँ, नौजवान बच्चों, मौलवी होना जरूरी नहीं है, हाफिज होना शर्त नहीं है, अल्लाह का होना मुकर्रब उसके लिए शर्त है। और फिर आप देखो, जो अल्लाह उसके रसूल का हो गया, और खुदा की कसम, उसके लिए कपड़ों के कोई माने नहीं रखती, टोपियां कोई माने नहीं रखती, पगड़ियां कोई माने नहीं रखती। अल्लाह के नबी की तारीख से आज तक यही हाल चला रहा है। करके तो देखो, तो सब तौबा करते हैं अपने तमाम गुनाहों से। क्यों? इसमें आपका फायदा है, इसमें हमारा फायदा है। गुनाह छोड़ोगे, अल्लाह मखलूक में प्यार भरेगा, रिज़्क अता करेगा, मुस्तजाबुद दवात बनाएगा। जब जरूरत होगी तौबा करने वाले की, अल्लाह ज़बान बन जाता है, अल्लाह कान बन जाता है, अल्लाह आंख बन जाता है। मगर शर्त यही है, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। वाक़िया लिखा है, एक नौजवान है, गरीब घर का है। कान खोल के सुनो, मौलवी होना जरूरी नहीं, प्रोफेशन भी चूंकि बेचारा छोटे घर से है, प्रोफेशन भी कितना खतरनाक, रोटी लगाता है। रोटी तारीख में लिखा है, प्रोफेशन ऐसा, पसीनम पसीन, तंदूर पर नान बाई है, नान बाई। लेकिन तौबा करता, हर वक्त तौबा करता है, गुनाहों से बचता है, शराब से बचता है, नशे से बचता है, लड़कियों को देखने से बचता है, नंगी फिल्में देखने से बचता है। हाँ, और नौजवान बच्चों, अपनी जिंदगी को गुनाहों से पाक करना विलायत का दर्जा है, विलायत का। तो बनोगे कि नहीं बनोगे वली अल्लाह के? वली कहते हैं अल्लाह के यार को, अल्लाह के दोस्त को, अल्लाह वाले को वली कहते हैं। तो बनोगे कि नहीं बनोगे? इंशाअल्लाह। एक आदमी है, प्रोफेशन ऐसा, सुभान अल्लाह। वाक़िया लिखा है तारीख में, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल अलैहि रहमा का, एक मर्तबा सफर कर रहे हैं। ऐसे तो थे नहीं कि यहां से 1 घंटे में देहरादून, 40 मिनट में देहरादून। सफर करते थे लोग तो हफ्तों लगते थे, महीनों लगते थे, अय्याम लगते थे। इमाम अहमद इब्न हंबल कहीं से गुजरे, रात हो गई। इमाम अहमद इब्न हंबल को जानते हो कि नहीं जानते? भाई इमाम अहमद इब्न हंबल को जानते हो? कहां के थे? गागलेडी के हैं? तुम्हें तो ये भी नहीं पता बावलो। 4 दुनिया के बड़े इमाम हुए हैं, उनमें एक बड़े इमाम ये भी हैं। 4 बड़े इमाम में इमाम अहमद इब्न, जैसे हमारे इमाम है इमाम अबू हनीफा, ऐसे ये इमाम अहमद इब्न हंबल भी बहुत बड़े नबी हैं। दुनिया के कई मुल्क हैं जो उनके फिका को मान के जिंदगी गुजारते हैं। बड़े आदमी थे, बड़ा अल्लाह वाला, अपने दौर का बहुत बड़ा अल्लाह वाला। यानी ज़ियारत भी हो जाए तो शायद
یقین یہ ہے کہ جنت کا سامان بن جائے. اتنا بڑا آدمی مسجد میں رات ہو گئی تو ایک مسجد میں رکے, نماز پڑھی, پانی پیا, اپنی پوٹلی کھولی اور کھانا کھایا. کھانا کھا کے ہاتھ دھو کے ٹیک لگائی تھی, اتنے میں وہ آ گیا مؤذن, اے بڑے میاں, اے بڑے میاں, جی بھائی باہر نکلو, تالا لگانا. ہمارے یہاں بھی تو یہ چل رہا نا پیٹنٹ ابھی, اس کا مطلب یہ پرانے زمانے سے چل رہا تالا ٹھوکنے کا کام ہے. جیسے ہمارے چلو پرانے زمانے میں تو مسجدوں میں تالا ٹھوکتے تھے لوگ. ایک دن میں روڑکی گیا, نام تو نہیں لینے کا, نام کا چونکہ کہیں نہ کہیں پردھان جی ارشاد بیٹھے بتا دیں گے جا کے, نیتاؤں کا کچھ بھروسہ نہیں ہے. اللہ کی قسم اپنی آپ ہی تھی بتا رہا ہوں. میں گیا تھا ایگزام دینے یہی تمہارے ایریے میں. اب میں جو گیا تو میرے پیٹ میں درد ہوا, مجھے حاجت ہوئی بیت الخلا جانے کی, تو میں دوڑ کے گیا. مسجد ہے بھائی, آدمی جاتا ہے نا اسی جگہ پر, مدرسہ مسجد, وہاں ٹوائلٹ ہوگا, فٹاک سے اس میں کر آئیں گے. جیسے میں داخل ہوا اور بالکل ایسا ہو رہا کسی طرح روک رکھا, کبھی کبھی خدا نے آدمی یوں کرتا ہے, میری بھی وہی کیفیت ہو رہی تھی. نہیں سمجھ والی بات, جو ہے وہ ہے. تو میں نے دیکھا جیسے ہی میں نے کہا تو بیت الخلا کھلی ملے گی. اللہ کی قسم علی گڑھ کا موٹا تالا لگ رہا بیت الخلا کا. بس دیکھ کے ایمانداری سے خدا کی قسم, پیٹ تو خراب تھا ہی, دماغ بھی خراب ہو گیا. پیٹ پہلے سے خراب تھا. میں تیرا بیڑا کرک ہو متولی. اچھا ایسے آدمی کے لیے دعا نکلے گی, بد دعا نکلے گی, بولو دعا نکلے گی, اللہ تجھے 4 تالے لگانے کی توفیق عطا فرما. مولی عاصم بھی آ گئے, یہ دعا کرے گا نا, اور بیڑا گرک ہوگا اس متولی کا. ہاں مسجدوں میں تالے ٹھوک رکھے. میں مسجد میں تالے ٹھوکنے کی ہے, بیت الخلا میں کیا بیوی کا جے چھپا رکھا ہے, کیا رکھا بیت الخلا میں؟ او لان ایسے متولیوں بیت الخلا میں بھی تالے ٹھوکتے ہو, اور خدا کی قسم یہ ناجائز ہے. صفائی کا اہتمام کرنا تیری ذمہ داری ہے, ورنہ متولی چھوڑ. کیا سمجھے؟ ایک کا پکڑ لیا ٹھیکہ لوگوں نے, یہ متولی یوں کر کے چلے آئی, یہ کون ہے؟ صدر صاحب ہے. تیرے پھٹے ایسے پڑیں گے تجھے صدر بنا دیں گے فرشتے. تھوڑے دن رک جا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں تو آ رہی ہوگی یہ بات تمہارے, نہیں آ رہی؟ سب بیٹھے گا کمیٹی میں, حضرت حاجی صاحب کو صدر بنا ہے, ماشاءاللہ, میں سب تیار ہوں جی. تھوڑے دن رک جا, تھوڑے دن رک. 40 سال 50 سال 35 سال, تھوڑے دن رک جا. اور رب کی قسم امام احمد ابن حنبل کو مولانا حسین سے پوچھو, ولی سعید سے پوچھو, تاریخ اٹھاؤ. امام احمد ابن حنبل کو 100 کوڑے روز مارے جاتے تھے. کتنے؟ اور رسول پور والے میری دماغ میں بٹھا دو بات, کتنے؟ کیوں مارے جاتے تھے؟ کوئی جرم کیا تھا؟ کوئی جرم کیا تھا؟ نہ, مجرم نہیں تھے. انہیں پردھان بنایا جا رہا تھا, اللہ کی قسم انہیں گورنر بنایا جا رہا تھا. اور یہاں پردھان, چھوٹی سی پردھانی 5 سال کی ہے, شراب تک بانٹ رہے. شراب ابھی سے تیاری شروع کر دی. ہمارے علاقوں میں تمہارا تو تم تو اچھے لوگ ہو, یہ تو سہارنپور کا ایریا, مظاہر العلوم کا ایریا ہے نا, بڑا نیک ایریا ہے. ہمارا مظفر نگر کا ایریا ابھی سے شراب کٹھی کرنی شروع کر دی, کا بیڑا گرک ہو جا. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ پیسے بانٹ رہے, پیسے لینے والے جہنمی, پیسوں کی زد میں ووٹ دینے والے بھی جہنمی. اچھا آدمی سمجھ کے ووٹ دو. حالانکہ مجھے سیاست کی کوئی بات نہیں کرنی, مگر مجھے یہ بتانا ہے اچھا آدمی چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان, جو یتیموں کا خیال کرے, جو راہوں کا خیال کرے, جو بیت الخلاؤں پہ تاڑے نہ ٹھوکے. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اس کو ووٹ دو. یہ کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا, یہ کوئی مطلب نہیں. اللہ نے سب کو برابر بنایا. اج یہ تو انصاری کا, ہم نہیں دینے کے. ابھی تو کہیں کا, تو سننے کا. اج یہ تو گاڑے کا. گاڑا کوئی آدمی نہیں ہوتا, بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ. اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو, اگر تم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو, تو دماغوں سے نکال دو ہم سب بھائی ہیں. ہم سب ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ برادری واد نہیں ہوگا, ہم سب ویسے ہاتھ اٹھانے یا سچ میں عمل بھی کر لو گے؟ میں کہ یہاں تو ہاتھ اٹھانا بہت, آسمان کو توڑیں گے, کہاں جو توڑیں گے, تیرا باپ بھی نہیں توڑنے کا. جھوٹے ہاتھ نہ اٹھایا کرو, سچے ہاتھ اٹھاؤ. دل سے لو بات کو کہ ہم کبھی بھی ہم اللہ کے لیے جیئیں گے, اللہ کے لیے مریں گے. جو بھی فیصلہ کریں گے کس کے لیے کریں گے؟
اللہ کے لیے کریں گے. امام احمد ابن حنبل گزر رہے, تالا لگا وہ جی مسجد میں. اس نے کہا بھگوان اللہ کا گھر ہے, یہی تو قیام کروں گا, صبح کو چلا جاؤں گا اللہ صبح. اب ٹھنڈ ہو رہی ہے, رات ہو رہی ہے, میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا جی مجھے کچھ پتہ نہیں کہاں جاؤں. یا تو متولی صاحب نے تالے کو کہہ رکھا, اب کسی کا پاجامہ خراب ہو یا کرتا خراب ہو. جائز نہیں ہے مسجدوں کے غسل خانوں میں اور بیت الخلاؤں میں تالے لگانا. کسی سے فتویٰ منگوا لو. ایک دو بیت الخلاء ضرور چھوڑنی چاہیے تاکہ کوئی بساتی, کوئی مزدور, کوئی بیچارہ باہر کا آنے والا اسے حاجت ہو تو اپنا استنجا کر کے اللہ کے گھر میں ہاتھ جوڑ سکے, اللہ کے گھر میں سجدہ کر سکے. سمجھ ماری نہیں آ رہی؟ یہ متولی کی ذمہ داری ہے. امام احمد بن حنبل کو متولی نے کھینچ کے باہر کر دیا کہ یہاں کھڑا ہو. اسے نہیں پتا کتنے بڑے عالم ہیں, ان کی زیارت کے لیے لوگ ترستے ہیں, جانتا ہی نہیں تھا. تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب نے سوچا کہاں جاؤں, ادھر دیکھا ہو. اس نے دیکھا ہو وہ باہر ایک تندور چل رہا. اس نے سوچا یار ٹھنڈ کاٹ رہی ہے, چلو وہیں جا کے بیٹھ لوں. ہائے ہائے ہائے, بڑے میاں تسبیح لی ہاتھ میں, اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ نوجوان لڑکا پینٹ پہن رہا ہے, بنیان پہن رہا ہے, تندور پہ روٹی لگا رہا ہے. جا کے کہا السلام علیکم. اس نے کہا وعلیکم السلام. بڑے میاں نے پوچھا بیٹے تیرے یہاں بیٹھ جاؤں ٹین شیڈ کے نیچے؟ کہا بڑے میاں میرا کیا جا رہا, بیٹھ جاؤ, میرا کیا جا رہا ہے, بیٹھو. ایک سے دو بھلے رات گزرے گی. ایک بوری آٹا لے کے بیٹھا بیچارہ نوجوان, سارا آٹا لگا دیا. جب آٹا ختم ہو گیا اور رات کا تیسرا پہر شروع ہو گیا, مسکرا کے کہنے لگا بڑے میاں روٹی تو کھا لی, روٹی دے دوں؟ بڑے میاں نے کہا تو کیا روٹی کھلائے گا, 3 گھنٹے سے بیٹھا, تو نے ایک بات تو کری نہیں میرے سے, کیا روٹی کھلائے گا؟ کہنے لگا بڑے میاں میں معافی چاہتا ہوں, بڑے میاں میں معافی چاہتا ہوں, مجھے اللہ سے توبہ کرنے کی عادت ہے, ہر وقت ہر لمحہ. حافظ نہیں ہے یہ, مولوی بھی نہیں ہے, امیر صاحب بھی نہیں ہے کبھی سواگ اسے چھاتی میں ٹھوکے پھر رہا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تندوری نان بھائی ہے. کہنے لگا بڑے میاں معافی چاہتا ہوں, عادت ہے مجھے اللہ سے معافی مانگنے کی, استغفار کرنے کی. بڑے میاں نے کہا کیا کہتے ہو استغفار میں؟ یہ اور تو زیادہ پڑھا لکھا ہوں نہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب, استغفر اللہ ربی من کل ذنب, استغفر اللہ, یہی پڑھتا رہتا ہوں. کتنی مرتبہ؟ کہ یہ لاکھوں دفعہ پڑھ لیتا ہوں. کیا ملا اس سے؟ بڑے میاں نے پوچھا نوجوانوں تمہارے لیے بھی ذہن میں سوال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہم توبہ کیوں کریں, ہم نیک کیوں بنے؟ آؤ تمہیں بتاتا ہوں. اس بچے کا جواب سنو. اس نے کہا بڑے میاں مجھے اس گناہ سے توبہ کرنے کا ایک بہت بڑا صلہ ملا ہے. وہ صلہ یہ ہے کہ میں جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں اللہ میری دعا فوراً قبول کر لیتا ہے. کس کو بتا رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل کو. بڑے میاں ذرا سنبھل کے کیا واقعی, کیا واقعی مجھے کسی کے پاس دعا کرنے جانے کی ضرورت؟ بولو نا بھائی, بولو نا بچے, نہیں ہے. جو ہاتھ اٹھاتا ہوں گفت اللہ بوت, گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت, جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. میں ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. کہا بڑے میاں نے ساری دعائیں قبول ہو گئی؟ کہ ہاں. بڑے میاں آج تک جتنی دعائیں مانگی ہیں, او بھائی چپ ہو گئے سلے چاچا, ہم کیا کرتے پھر دے کاروبار ہو جاؤ جی مولوی صاحب تعویذ دے دو جی, اجی مولوی صاحب کسی نے کچھ کروا دیا بندھوا دیا, تیرے پیر تو نہیں بندھوائے کسی نے, جھوٹ مکاری. اجی مولوی صاحب وظیفہ پڑھ دو, تو اگر یہ وظیفوں سے دنیا چلا کرتی تو سب سے زیادہ بڑے امبانی کے یہاں وظیفے والے بیٹھے ہوئے ہوتے, اڈانی کے یہاں ہوتے سب سے بڑے وظیفے والے. وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا, وظیفوں میں کچھ نہیں ہے. تعویذ کوئی اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے آدیش کے بنا کوئی کام, چاہے سونے کی پلیٹ پہ لکھوا لو, کوئی تعویذ کام نہیں کرتا. آپ کا کردار, آپ کے اعمال, آپ کا طریقہ سنت رسول اور قرآن پہ ہے تو کام ہوگا, نہیں تو کام نہیں ہوگا. کہا بڑے میاں نے ساری دعائیں, کیا ساری دعائیں قبول ہوگی؟ ایک دم کہنے لگا ہاں ایک دعا رہ رہی بڑے میاں جو اب تک میری قبول نہیں ہوئی. 3 دفعہ مانگ لی. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ مانگ لی, بس وہ قبول نہیں ہوئی.
ورنہ پہلی میں قبول. اس نے کہا بھائی کون کون سی مانگ لی؟ کہنے لگا بھائی 3 دفعہ مانگ لی بڑے میاں کیا بتاؤ. چھوٹو چھوٹو. اس نے کہا نہیں بتانا تو پڑے گا. مایوس ہو کے کہنے لگا بڑے میاں بس تمہیں بتائے دیتا ہوں. نوجوان بچہ ان پڑھ بچہ کہنے لگا حضور سب دعائیں پھٹافٹ قبول ہوتی ہیں, ایک دعا کو 3 مرتبہ مانگ چکا ہوں. وہ کیا ہے دعا؟ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا عالم ہے, امام ہے, اللہ والا ہے, دل میں تمنا ہے کہ کسی طرح اس کی زیارت نصیب ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑے میاں نے زور سے پوچھا کون ہے؟ امام احمد بن حنبل اس کا نام ہے. احمد امام احمد ہے. دنیا ترستی ہے ملنے کے لیے. میرا بھی خواہش ہے کہ اللہ امام احمد ابن حنبل کی زیارت مجھے بھی کرا دے. بڑے میاں میں غریب آدمی ہوں, نوکر ہوں, کسی دوسرے کی روٹی لگا رہا ہوں, میں وہاں جا نہیں سکتا اور وہ یہاں آ نہیں سکتے. 3 مرتبہ مانگ لی دعا قبول نہیں ہوئی. اسے کیا پتا تھا؟ امام احمد ہم نے پیچھے سے اٹھ کے اس کے کندھے پکڑے, کندھے پڑھ کے زور سے ہلایا, ہلا کے کھڑا ہو گئے. کھڑے ہو کے اس کا ماتھا چھوما, منہ چھوما اور کہا میرے بچے اللہ کی قسم تو سچ میں مستجاب الدعوات ہے, سچ میں تیری دعائیں قبول ہوتی ہے. میں امام احمد ابن حنبل ہوں, میں احمد ابن حنبل ہوں. مجھے اللہ نے اپنے گھر سے دھکا دلوایا اور تیرے تندور پہ بھیجا. سچ میں تیری دعا قبول ہو گئی, واقعی تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں ہوں. بڑے میاں کو امام احمد بن حنبل کو دیکھا, بچہ پیچھے ہٹا, پیروں میں گر گیا اور قدم چومنے لگا. حضرت میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے, میں نے آپ کو سمجھا نہیں ہے, میں تو آپ کی کئی سال سے زیارت کو ترس رہا ہوں. بڑے میاں حضرت مجھے معاف کر دیجئے, قدموں میں گر گیا. حضرت نے کہا نہیں کوئی ملامت نہیں ہے, تجھے پتہ ہی نہیں تھا, تیری دعا تیرے سامنے کھڑی ہے. میرے بچے واقعی سینے سے لگایا اور کہا اگر تو چاہتا ہے تو تو میرے ساتھ جا سکتا ہے, میں تجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں اور ساری زندگی تیرا ساتھ نبھانے کو تیار ہوں. لیکن بچے نے کہا بس آپ کی زیارت ہو گئی, میری تقدیر چمک گئی. میری پیچھے ماں ہے جس ماں کو رلا رکھا ہے, جس باپ کو رلا رکھا ہے, جس سماج کو تباہ کر رکھا ہے. ہاں بچے نے کہا حضرت میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا, پیچھے میرے بوڑھے ماں اور باپ ہیں, میں روٹی پکاتا ہوں, اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھلاتا ہوں, ان کی خدمت کرتا ہوں. میں اگر چلا جاؤں گا تو ان کی خدمت کو ان کی خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں رہے گا. بڑے میاں حضرت آپ بس میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی رہے. اس لیے کہ نوجوانوں, حضور نے فرمایا جس نوجوان کے ماں باپ راضی ہیں اس کی جنت اللہ راضی ہے, جنت پکی ہے. اور جس کے ماں باپ ناراض ہیں تو یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں جہنمی ہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جس کا دل چاہے ایمان لے کے آئے اور جس کا دل چاہے بے ایمان بن جائے. تو چاہے اللہ کے نبی کے طریقے پر آئے, ہاں تو چاہے کفر کا طریقہ اختیار کر لے. حضور نے تو ایک بات فرمائی ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک مسلمان نہیں ہو سکتا, جب تک میری باتوں پر ہر چیز سے زیادہ پیار کرنے والا نہ بن جائے, تو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ ہم اپنے نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو لائیں گے. نوجوانوں سے اپیل ہے اپنے ماں باپ کو کبھی مت ستانا. نوجوانوں سے اپیل ہے زنا سے دور رہنا, زنا کے قریب بھی مت جانا. قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, اور زنا کا قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ لڑکیوں سے فون پر باتیں کرنا. خدا کی قسم تیری بربادی کی, تیری جوانی کی, تباہی کی یہ پہلی سیڑھی ہے. باپ بھی قیامت کے دن, ہاں جو نوجوان بچہ شراب پیتا ہے, نشہ کرتا ہے, زنا کرتا ہے, حرام کام میں اللہ کی بغاوت کرتا ہے, کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو بھی ہتھکڑیاں لگے گی. حالانکہ وہ حاجی تھے, نمازی تھے. تو خدا کا واسطہ اپنی زندگی کو برباد کر کے اپنے ماں باپ کے ہتھکڑیوں کا انتظام نہ کرو. حضور نے فرمایا الا
कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रयतिही। माँ बाप पकड़े जाए, माँ बाप पकड़े जाएंगे। ये कल कयामत के दिन यूं कहेंगे हमने क्या गुनाह किया है, हमने तो तुझे पाला है, हमने तुझे उंगली फिरा के लोगों से मिलाया है, हम तुझे कंधे पे बिठा के लोगों को तारीफ करते थे कि ये हमारा वारिस है, हाय तूने हमें कैसे पकड़वा दिया, तू तो ज़ानी निकला, तू तो नशा करने वाला निकला, तू तो शराबी निकला, तूने तो हराम माल खा रखा है, आज हमारी पकड़ हो रही है। मेरे नौजवान बच्चों, अपने समाज को बदलो, कुरान पर, अल्लाह के नबी के तरीके पर आओ, ताकि हमारे माँ बाप और हम खुश जिंदगी, दुनिया में जिंदगी खुशहाली की गुजारें और आखिरत में भी अल्लाह के रसूल के होके जन्नत में चले जाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।